اللہ پاک کے 4 ناموں کا وظیفہ۔ اللہ پاک کی غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ 7 اسم اعظم کا عمل کر لیں۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اللہ پاک کی غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں اور تمام نحوستوں سے نجات چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کی خدمت میں ہر نماز کے بعد کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ لوگ چند منٹ نکال لیں اور یہ مجرب عمل یا رحمان، یا رحیم، یا فتاح اور یا وہاب، اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کی برکت سے گھر کی تمام پریشانیاں، بیماریاں اور تمام نحوستیں گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر چلی جائیں گی۔ آپ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں گے، کامیابی اور رزق آپ کے پیچھے ہوگا۔ تو یہ اتنا باکمال وظیفہ ہے کہ جو بندہ اس وظیفے کو صبح ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کی برکت وہ اپنے گھر کی تمام حاجتیں پوری کر لیتا ہے۔ اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے، جو بندہ اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ پاک پریشانیوں کو اس سے دور فرما دے گا۔ اگر دنیا جہاں کی کامیابی چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی میں دولت وافر مقدار میں چاہتے ہو، تو یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے معاملات میں غیب سے آسانیاں ہوں گی، کیونکہ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جس بندے نے بھی اس عمل کو صرف ایک بار اپنی زندگی میں پڑھ لیا، تو اللہ پاک اس کے لیے ایسی جگہوں سے آسانیاں فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنا بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے میں اور زبان میں بہت ہلکے ہیں، لیکن ان پر جو انعامات ملتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے۔ یقین نہیں آتا تو آج ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ صرف چند بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح آپ کے پریشان کن حالات کو خوشحالیوں میں تبدیل فرماتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ بالآخر تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہر قسم کی مشکل اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے جو بندہ یہ چاہے کہ اس کو ہر کام میں کامیابی ہو، رزق اور فتح یابی کا سلسلہ اس کے پیچھے چلے، وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے، رزق اور فتح یابی کا سلسلہ اس کے پیچھے چلے، وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے، حاسد کے حسد اور شر سے محفوظ رہے، اللہ پاک اس کا غیبی وسیلہ بنا دے۔ جو بندہ یہ چاہیے کہ اس کو ہر دعا پوری ہو، ہدایت نصیب ہو، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اس کی حاجتیں پوری ہوں، اللہ کی طرف سے اس کو مدد اور فتح نصیب ہو، دل اور روح پاکیزہ ہو، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو پورا فرماتا ہے۔ تو آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، انشاءاللہ ان کے حوالے سے مکمل طریقہ آگے بیان کروں گی، تو توجہ سے اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمانا ہے اور ان وظائف کو دل سے پڑھنا ہے، اور تمام بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک سب کی تکلیفیں دور فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس سے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ جب تک بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اس وقت تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو۔ ملائکہ کا استغفار اس کے لیے ہے، یہ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز پڑھنے سے 10 عمدہ باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دنیا اور آخرت میں عزت اور آبرو حاصل ہوتی ہے، بدن تمام بیماریوں سے نجات پاتا ہے، پروردگار عالم کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا دعا کے قبول ہونے کی چابی کی مانند ہے۔
نماز قبر کی تاریکی میں تنہائی کی ساتھی ہوتی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیتی ہے۔ حوروں کے ساتھ طرح طرح کی نعمتیں کھانے کو ملیں گی اور جہنم کی آفتوں سے نمازی محفوظ رہے گا۔ نمازی سے روز محشر اللہ پاک راضی ہوگا۔ نمازی کو جنت کی دل پسند نعمتوں کے علاوہ اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس وقت بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ باندھ کر اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں، اور نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ نماز کی برکت سے ذخیرہ اور چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو دست غیب کا ایک ایسا عمل بتاتے ہیں کہ کوئی شخص مفلس اور لاچار ہو، ذریعہ معاش کوئی نہ ہو، دل میں کوئی بڑا مقصد ہو، اس وقت یہ عمل کرے، اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ جس مشکل پریشانی کے لیے پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ کامیابی اور رزق آپ کے پیچھے ہوگا، لیکن یقین کامل سے پڑھنا ہے، اور 5 وقت نماز اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے وہی پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ پاک اور صاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو پاک اور صاف نہ ہو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کامل ایمان یقین نہیں ہوتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خاص عمل کامل یقین سے کرنے کی دیر ہے کہ رزق اور دولت آپ کے گھر پر دستک دے گی۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد غیب سے مدد آتی ہے۔ پہاڑ برابر مشکل کیوں نہ ہو، ختم ہو جاتی ہے، بس مانگنے کا طریقہ ہو، سلیقہ ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہو یا قرض کی رقم لینی ہو تو لوگوں کے سامنے روتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، واسطے دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ دیکھا ہے کہ رب کے سامنے روئے ہو، سسک سسک کر تڑپ کر دعا مانگی ہو؟ جو بندہ دعا کرتا ہے، رو کر دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو کیسے خالی ہاتھ موڑوں۔ سارا کھیل یقین کا ہے۔ جو دل اور یقین سے وظائف نہیں پڑھتا تو وہ ان وظائف سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یقین کے ساتھ اللہ ہے اور شک کے ساتھ شیطان ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندوں کو مجھ پر یقین ہے کہ میں ان کو محروم نہیں رکھتا، تو تم یقین والوں میں سے ہو جاؤ اور سن لو کہ یقین ہی کامیابی ہے۔ تو تمام بہن بھائی اس ویڈیو کو بھی سماعت فرمائیں اور دل ہی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں ایک بار ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر عافیتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ روزی کے اور آسانیوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں، آپ کے الفاظ میں طاقت ہو، سچائی اور خلوص ہو، دل کی حاجتیں پوری ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہو، تو آپ نے درود پاک کو روزانہ اور باکثرت پڑھنا ہے۔ ان وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، توجہ اور دھیان سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ماہ سفر میں کالی چنوں کا صدقہ دینے کا ایک خاص روحانی طریقہ ہے جسے کئی لوگ برکت، رزق اور آفات سے حفاظت کے لیے اپناتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ خاص طور پر ماہ سفر کو بعض لوگ آزمائشوں اور پریشانیوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس لیے ماہ سفر میں صدقہ دینا نہایت مفید اور باعث خیر سمجھا جاتا ہے۔ کالے چنوں کا صدقہ دینے کا طریقہ: ماہ سفر کے کسی بھی جمعرات یا پیر کے دن بعد نماز عصر یا مغرب خاموشی سے 1 کپ یا مٹھی بھر کالے چنے لے لیں۔ ان کالے چنوں پر 11 بار درود شریف، 41 بار سورہ فاتحہ، 41 بار سورہ اخلاص اور 7 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ دعا کریں، یا اللہ ان چنوں کے صدقے سے میری رزق کی بندش ختم فرما، میرے گھر میں دولت کی بارش فرما اور ہر قسم کی بلاؤں اور آفات سے حفاظت فرما۔ یہ چنے کسی مستحق فقیر، یتیم یا بیوہ کو صدقے میں دے دیں۔ اگر براہ راست دینا ممکن نہ ہو
تو کسی جانور کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ نیت صرف اللہ کی رضا اور بلاؤں سے حفاظت کی ہونی چاہیے۔ صدقہ خلوص دل سے دیں، ریاکاری سے اجتناب کریں۔ نیت صرف اللہ کی رضا، رزق کی کشادگی اور برکت کے لیے ہو۔ مسلسل 3 یا 7 ہفتے یہ عمل کریں تاکہ زیادہ روحانی فوائد حاصل ہوں۔ یہ ایک روحانی تدبیر ہے جو دعا، توکل اور اللہ کی رحمت پر یقین کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دولت کی بارش صرف مال کی صورت میں نہیں بلکہ ذہنی سکون، صحت اور زندگی میں آسانیوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ مالی وسعت کا خاص وظیفہ۔ اللہ پاک نے اپنے صفاتی ناموں میں بڑی برکت رکھی ہے۔ اگر کوئی ان کا ذکر کرنے والا ہو تو اللہ پاک بے پایا عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ رب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا فتاح، یا وہاب، یا باسط، یا رزاق۔ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مجھ کو میرے اچھے اور پاک اسماء سے یاد کرو، میں تمہاری دعاؤں کو اور حاجات کو پورا کروں گا۔ اللہ پاک کے ذاتی اور صفاتی ناموں کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ اور نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم علم رکھتے ہو، پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمان الہی کا مفہوم ہے، بکثرت اللہ کا ذکر کرو، بہت ممکن ہے فلاح نصیب ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم کون سے مال جمع کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے، اللہ کا ذکر تمہارے سب اعمال سے افضل ہے۔ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ جسے مشغلہ اور دستور بنا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رتب الانسان ہے۔ دراصل غافل دلوں کی عبادت میں سوز و غداز اور عبادت کا شوق بیدار نہیں ہوتا۔ ذکر الہی سے غافل دل کے اندر شیطانی راستے کھل جاتے ہیں، یوں نیکی، بھلائی اور فلاح کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں، اور شیطانی الہام کو وہی دل بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس رحمانی الہام انہی کے دلوں کے اندر راستہ پاتا ہے جو ذکر الہی کے نور سے معمور ہوں، یعنی دل اور زبان کی ہم آہنگی کے ساتھ شعوری ذکر ہی وہی حقیقی ذکر ہے جو دلوں کو نورانی بناتا ہے، ایمان اور عقائد کو پختہ کرتا ہے، ایک عجیب سی توانائی اور عمیق سکون عطا کرتا ہے، پھر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، ہر اس کام سے اجتناب کرتا ہے جس کو اللہ نے ناپسند قرار دیا ہو۔ اسی ذکر قلبی کو جہاد سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ دستہ غیب کے لیے ایک طاقتور عمل۔ 7 اسم اعظم کا وظیفہ بیان کروں گی۔ اگر کوئی شخص مفلس اور لاچار ہو، ذریعہ معاش کوئی نہ ہو، دل میں کوئی بڑا مقصد ہو، بڑی حاجت ہو، اس وقت یہ 7 اسم اعظم کا عمل کریں۔ اکثر بزرگان دین کا بلا اتفاق فیصلہ ہے کہ اس عمل مبارکہ کی تسبیح پڑھنے والا حاجت میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ کوئی شخص مشکل آ پڑے تو اللہ پاک غیب سے اس میں آسانیاں فرما دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وظیفہ ہر روز کرنا ہے۔ تو آپ کا بھی کوئی مقصد اور حاجت ہو
یہ 7 اسم اعظم بتانے لگی ہوں، آپ ان کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو عظیم تر فائدہ ہوگا۔ عمل کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ نماز پنجگانہ کے بعد یعنی نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک آپ نے یہ خالص دل سے اس اسم اعظم کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود شریف کی تلاوت کریں اور درمیان میں توجہ سے ان 7 اسم اعظم کو پڑھنا ہے۔ 5 نمازوں کے بعد یہ عمل کریں۔ پابندی سے آپ نے یہ عمل 3 ہفتوں کے لیے کرنا ہے، اور جب عمل شروع کریں تو اس میں پابندی اختیار کریں۔ ان اسماء گرامی کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد تو دن میں 5 بار آپ نے نماز پڑھ لیں اور 5 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس عمل کے ہزاروں فوائد ہیں۔ بے تحاشا لوگوں نے اس عمل کو پڑھا ہے، آزمایا ہے اور بے انتہا ان کو فضیلت اور فوائد ملے ہیں۔ تجربہ شدہ وظیفہ ہے، شان مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی، اتنی زیادہ ہے۔ اگر حاجت مند اس کو اپنے ورد میں رکھے گا تو خود ہی اس کے عظیم الشان برکات کو مشاہدہ کریں گے۔ اگر دل سے اور توجہ سے پڑھے گا تو اس کے ذریعے اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ میرے بہن بھائی جو کہ تنگ دست ہوں، مفلس اور لاچاری میں ہوں، ذریعہ معاش کوئی نہ ہو، کوئی مشکل آن پڑی ہو، نماز عشاء کے بعد یہ عمل کریں۔ یا حیو یا قیوم کو 111 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ، میں بندہ محتاج ہوں، تو میرا پروردگار ہے، جس قدر میرا خرچ ہے، جو میری ضرورت ہے، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ یہ عمل بے حد مؤثر ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ساری تنگی اور ہر کمی دور ہو جائے گی۔ یہ عمل نہ صرف خود کرنا ہے بلکہ بہن بھائیوں کو ترغیب دینی ہے۔ یقین مانیے یہ وظیفہ اتنا پرتاثیر ہے کہ آپ اس کے کھلے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ فقیر کو بادشاہ بنانے والا عمل ہے۔ انشاءاللہ دولت آنا شروع ہوگی اور نسلوں تک سے محتاجی ختم ہو جائے گی اور برکت کا سلسلہ نسل در نسل چلے گا۔ رزق زیادہ ملے گا، گھر سے لڑائی جھگڑے، بے برکتی ختم ہو جائے گی اور باہمی محبت پیدا ہوگی۔ البتہ شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا جھوٹ، بری بات، گالی گلوچ اور بد زبانی سے خود کو بچائے۔ تو ان وظائف کے ساتھ چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نماز پابندی سے ادا کرنی ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے بچنا ہے اور حسب حیثیت صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اللہ پاک سے اپنے چھوٹے اور بڑے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور استغفار کا باکثرت ورد کرنا ہے۔ جو بندہ استغفار کرے گا تو استغفار کا پڑھنا اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بن مانگے عطا فرمائے گا اور وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں پر آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اور وسیع رزق ملے گا۔ تو ان وظائف کی آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تمام بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کی جائز حاجات کو قبول فرمائیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔